چک سواری پریس کلب ہمیشہ کی طرح میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، اور میں چک سواری پریس کلب کے حوالے سے اس سے پہلے بھی مجھے معلومات ہے. مجھے پوری امید ہے کہ ماضی کی طرح پریس کلب تحریک آزادی کشمیر اور ریاست جموں و کشمیر کی وحدت اور 2 کروڑ کشمیری عوام کے حق آزادی اور حق خود ارادیت کے لیے ماضی کی طرح اپنا رول مؤثر اور مربوط انداز میں ادا کرتا رہے گا. میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے جو ہے وہ آج آپ کے ساتھ ہم کلام ہونے کا موقع دیا، اور اس پہ میں اپنے بڑے بھائی اور محترم بھائی نجیب افسر صاحب کا مشکور ہوں کہ یہ ذریعہ بنے کہ میں آپ سے آج جو ہے وہ ہم کلام ہو رہا ہوں. اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے خورشید ملت کی خورشید کے حوالے سے بہت مختصر لیکن جامع انداز میں ان کی سیاسی جدوجہد اور نظریاتی لائے عمل اور پروگرام کے حوالے سے جو ہے وہ سامنے بات رکھی ہے، اور میں آج خورشید ہی کے حوالے سے ان کی سوچ اور فکر کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور ان کی اس سوچ اور فکر اور لائے عمل ہی کو عملی شکل دینے کے لیے میں آزاد کشمیر کے اندر ایک نئے انداز میں ان کی جماعت کو متحرک کرنے کے لیے، منظم کرنے کے لیے، اور آزاد کشمیر اور گلگت و بلتستان کے نوجوانوں اور ذی ہوش اور فکر مند لوگوں کو، ان لوگوں کی لامبندی کر کے اس پلیٹ فارم پر لا کر اس سوچ اور نظریے کو دوبارہ تقویت دینے کے لیے نکلا ہوں. اور باقی ساتھی بھی ہمارے ساتھ ہیں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ استقامت دے اور ہم خورشید کی سوچ اور فکر کو لے کر آزاد کشمیر کے کریا اور آزاد کشمیر کے ہر بوڑھے جوان اور بچے تک اس پیغام کو جو ہے وہ پہنچا سکے. خورشید کیا کہتے تھے؟ خورشید نے جو جموں و کشمیر لبریشن لیگ کی بنیاد رکھی، سیاسی جماعت کی، وہ چاہتے کیا تھے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ ان کی اس پیغام کو اور اس پروگرام کو ریاستی عوام تک بہتر طریقے سے پہنچایا نہیں جا سکا. میں انتہائی مختصر سی ایک بات کر کے جو ہے وہ آپ سے جو ہے وہ خورشید صاحب کی بات کرتا ہوں کہ ان کو لبریشن لیگ کی بنیاد رکھنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی. 59 میں جس وقت خورشید آزاد کشمیر کے صدر بنے، اس وقت اس آزاد کشمیر کے خطے کی یہ صورتحال تھی کہ پاکستان کی وزارت امور کشمیر کا ایک جوائنٹ سیکرٹری کوہالہ پل پر جب آزاد کشمیر کے اندر داخل ہوتا تھا، آزاد کشمیر کا پریزیڈنٹ کوہالہ پل پر اسے ریسیو کرنے کے لیے آتا تھا، اسے گارڈ آف آنر پیش کرتا تھا، اور اس کے بعد اس کو لے کے مظفر آباد دارالحکومت کے اندر داخل ہوتا تھا. جب خورشید آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ بنے تو پہلا جو بطور صدر کے آرڈر جاری کیا انہوں نے، وہ اس پروٹوکول کو، جوائنٹ سیکرٹری کو جو پروٹوکول مل رہا تھا، وہ ختم کیا. میں باقی ہسٹوریکل ماضی میں نہیں جانا چاہتا، باقی نہیں چاہتا، صرف خورشید صاحب کے حوالے سے بات کر کے میں اپنی بات جو ہے وہ ختم کروں. 1 سال کے اندر مئی 1960 میں، اپریل میں خورشید آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ بنے، اور مئی 1960 میں پاکستان کا وزیر خارجہ منظور قادر مظفر آباد تشریف لائے.
3 ادوار مذاکرات کے ہوئے پریزیڈنٹ آزاد کشمیر اور وزیر خارجہ پاکستان کے درمیان، اور اس کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا۔ چک سواری پریس کلب کے آپ صحافی سارے بڑے ذی ہوش ہیں، 1 سال کے اندر آپ اس بات پہ توجہ دیں کہ جوائنٹ سیکرٹری کو پریزیڈنٹ پروٹوکول دے کر گارڈ آف آنر پیش کرتا تھا، اور 1 سال کے اندر اس درویش منش انسان نے ریاست کے سٹیٹس کو اس سٹیج پہ پہنچایا کہ پاکستان کا وزیر خارجہ اور آزاد کشمیر کے صدر کے درمیان 3 ادوار مذاکرات کے ہوئے اور مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا۔ کہاں سے کہاں پہنچایا؟ آزاد کشمیر کے اندر جتنے ترقیاتی ادارے ہیں، گیسٹ ہاؤسز ہیں، وہ تمام کے ایچ خورشید کے دور کے جو ہے وہ 59 سے 63 تک جو ہے وہ اس دور کے درمیان جو ہے وہ منصوبے بنے۔ تمام بڑی سڑکیں، اضلاع کو جو ملانے والی سڑکیں اور باقی تمام ہیں۔ نیلم ویلی کی روڈ جو ہے وہ کے ایچ خورشید کے دور میں بنی۔ کوٹلی کا پانی کا منصوبہ جو وہ پائپ کہاں سے آ کے کہاں جاتا ہے، کے ایچ خورشید کے دور کا منصوبہ بنا۔ اور یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آزاد کشمیر گورنمنٹ کا اس وقت بجٹ 1.5 لاکھ روپے تھا۔ کے ایچ خورشید کے دور میں آپ کے سامنے کرتا۔ اس آزاد کشمیر کے اندر مشرقی پاکستان سے شاعر اور کھلاڑی اور ڈیبیٹر آ کے آزاد کشمیر کے کالجز میں ڈیبیٹس ہوتے تھے، مشاعرے ہوتے تھے، اور پاکستان اور بنگلہ دیش مشرقی پاکستان سے آ کے شاعر مشاعروں میں حصہ لیتے تھے اور یہاں کے وہاں جایا کرتے تھے۔ امپورٹ اور ایکسپورٹ کا کے ایچ خورشید کے دور میں جو ہے وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو جو ہے وہ اپارچونیٹی نصیب ہوئی۔ یہ کے ایچ خورشید کا بھی تھا، وہ آزاد کشمیر کے اندر جو لوگوں کے لیے انہوں نے جو کام کیا وہ یہ سارے منصوبے لوگوں کے لیے۔ اور پہلی دفعہ یہاں کے لوگوں کو حق رائے دہی کا جو ہے وہ، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس کے بیک پہ آئینی اور قانونی بیک گراؤنڈ ہے اس کا۔ یہ بغیر ہوا میں جو ہے وہ منصوبہ کسی نے نہیں دیا کہ اپنی خواہش جو ہے خواہش کا اظہار کیا۔ تحریک آزادی کشمیر کو آئین اور قانون کے تحت بین الاقوامی سطح پر اٹھانے کے لیے، تاکہ دنیا یہ سمجھے کہ کشمیری جو حق خود ارادیت کی بات کرتے ہیں، آزادی کی بات کرتے ہیں، ان کا حق آزادی جو ہے وہ ان کی خواہش نہیں ہے، قانونی حق ہے۔ آئین اور قانون اور تاریخ یہ حق ان کو دیتی ہے۔ 14 اگست 1947 کو جو اقتدار اعلیٰ پاکستان کی حکومت کو پاکستان کے گورنر جنرل کو حاصل تھا، ہندوستان اور ہندوستان کی حکومت کو جو اقتدار اعلیٰ حاصل تھا، وہی اقتدار اعلیٰ مہاراجہ ہری سنگھ کو بھی 14 اگست 1947 کو حاصل تھا۔ مقتدر حکمران، اور کے ایچ خورشید مرحوم و مغفور نے اس آزاد کشمیر گورنمنٹ کو قانونی طور پر، آئینی طور پر وہ رخ دیا کہ مہاراجہ ہری سنگھ کے خلاف عوام نے بغاوت کر کے جو 1931 سے تحریک چل رہی تھی اس کو معذور کر دیا تھا، اور یہ اس حکومت کی بنیاد رکھی، اور وہ دنیا کے سامنے رکھنا چاہتے تھے کہ اپنے حکمران کے خلاف بغاوت کرنے کے بعد اس کو معذور کر دیا تھا، اور اس حکومت کی بنیاد رکھی۔ یہ آئینی اور قانونی طور پر مہاراجہ ہری سنگھ کی جانشین حکومت ہے، اس کو تسلیم کرے پاکستان۔ اور آپ چک سواری پریس کلب کے بہت باخبر صحافی ہیں، اور آپ کے علم میں کہ 29 ممالک پاکستان سمیت آزاد کشمیر گورنمنٹ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ 29 ممالک، پاکستان، چائنا سمیت، اس آزاد کشمیر گورنمنٹ کو کے ایچ خورشید کا جو
یہ منصوبہ تھا، اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن برا ہو ان لوگوں کا جنہوں نے لاہور میں ایک کانفرنس رکھی، اس میں مختلف جو ہے وہ جماعتیں اس وقت کی جو ہے وہ اکٹھی کی گئیں، اور انہوں نے اس کے خلاف ریزولوشن پاس کیا۔ ایوب خان عامر تھا، فوجی حکمران تھا، وہ ڈر گیا کہ کہیں میرے خلاف تحریک نہ چلے۔ اس نے کہا خورشید صاحب اس کو پین ڈاؤن کریں کچھ عرصہ کے لیے، اور وہ ایسا پین ڈاؤن ہوا کہ وہ آج تک، اس کے نتیجے میں کیا ہوا میرے بھائی اور دوستو، 6 سے 7 لاکھ کشمیری تہذیب ہو چکا ہے، شہید ہو چکا ہے۔ ان میں 2-2.5 لاکھ وہ نوجوان ہے جس کی عمر 16 سال سے 40 سال کے درمیان ہے۔ وہ شہید ہو گئے۔ یہ پریس کی بات ہے کہ 30 سے 40 ہزار خواتین کی آبروریزی ہو چکی ہے۔ آپ مجھے بتائیں جس خاندان کے اندر کسی ایک بچی کی آبروریزی ہو جائے، کیا وہ خاندان مینٹلی درست حالت میں رہتا ہے؟ جس 2 کروڑ عوام میں سے آپ نے 3 سے 4 لاکھ نوجوان ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، پروفیسر اور گریجویٹ، انٹر پاس، میٹرک پاس اسٹوڈنٹس، آپ 3 سے 4 لاکھ نوجوانوں کو باہر نکال دیں، اس قوم کی وہ شہید ہو گئے، انہوں نے شہادت پا لی۔ لیکن آج بھی ریاست جموں و کشمیر اگر آزاد ہو جائے، پھر بھی ہم 50 سال تک یہ جنریشن گیپ جو پیدا ہوا ہے اس کو پورا نہیں کر سکتے۔ اس نقصان کا کون ذمہ دار ہے؟ کیا وہ بچے میرے اور آپ کے نہیں ہیں؟ کیا ان بچیوں کی جن کی آبروریزی ہوئی ہے وہ میری اور آپ کی بچیاں نہیں ہیں؟ اس کے لیے کیا کیا گیا؟ اگر KH خورشید کی بات مانی گئی ہوتی، یہ 3-4 لاکھ نوجوان کبھی شہید نہ ہوتا۔ یہ اس قوم کی بیک بون تھی، ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے تھے، یہ باصلاحیت لوگ تھے۔ آج میرا بھائی نجیب افسر صاحب انگلینڈ کے اندر ہے، جنہوں نے اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر اپنا لوہا منوایا ہوا، آج وہ اپنے علاقے کے لیے بھی اور پوری ریاست کے لیے بھی کام کرتے ہیں۔ کشمیری باصلاحیت لوگ ہیں۔ یہ 3-4 لاکھ نوجوان ہم نے مروا دیا، اور اس کے مد مقابل ہماری جھولی آج بھی خالی ہے۔ KH خورشید یہی بات کرے، یہ ان نوجوانوں کو بچانا چاہتے تھے، ان بچیوں کی عزت اور ناموس کو بچانا چاہتے تھے۔ وہ میری اور آپ کے عزت و وقار کے لیے جو ہے وہ یہ فارمولہ انہوں نے دیا تھا کہ دنیا میں جس طرح باقی اقوام آزاد ہیں، اسی طرح ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کو بھی یہ حق ہے کہ وہ آزادانہ طور پر اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں۔ لیکن میرے اور آپ کے بہاف پہ اس بنیاد پر کس حد تک ہم اپنا رول ادا کر سکیں، یہ میں نے اور آپ نے سمجھنا ہے۔ آج بھی ریاست جموں و کشمیر کی وحدت، آج بھی 2 کروڑ کشمیری عوام کے حق آزادی اور حق خود ارادیت کا کوئی اور فارمولہ نہیں سوائے KH خورشید کی سوچ اور فکر اور نظریے کے بغیر۔ آپ اگر آزاد کشمیر گورنمنٹ اور گلگت و بلتستان کو شامل کر کے اس کو تسلیم نہیں کرتے، آپ ہندوستان سے مقبوضہ کشمیر خالی نہیں کروا سکتے۔ آپ اگر ریاست جموں و کشمیر کی اس تحریک کو کشمیری اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے، نہ روکا جا سکتا۔ آج بھی وقت کی پکار ہے، آج بھی ہر بات ضمیر کی یہ ضرورت ہے کہ KH خورشید کے نظریے اور سوچ اور فکر کو اجاگر کریں۔
آزاد کشمیر اور گلگت و بلتستان کے اندر لام بندی ہو، ہم ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر یہ بات کہیں کہ ریاست جموں و کشمیر ناقابل تقسیم وحدت ہے، یہ ایک اکائی ہے، اور 2 کروڑ کشمیری عوام کا بنیادی حق ہے کہ وہ حق آزادی ان کا بنیادی حق ہے، انہیں حق خود ارادیت ملے۔ اس گورنمنٹ کو پاکستان تسلیم کرے، اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اگر آزاد کشمیر اور گلگت و بلتستان کے اندر ہم دیانتداری کے ساتھ لوگوں تک پہنچ پائیں اور ہم کوشش کریں اور لوگوں کی لام بندی کر کے ہم میجورٹی کو جو ہے وہ اس سوچ کے ساتھ وابستہ کر کے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر لیں، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو حق آزادی اور آپ کے حق خود ارادیت سے محروم نہیں رکھ سکتی۔ اور پاکستان کی حکومتیں اور پاکستان کے مقتدر لوگ آپ کے اس مطالبے کو مانے بغیر ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہم اکٹھے ہو کر لام بندی کر کے اس تفریق کو، ذاتی مفادات کو، علاقائی تعصبات کو، برادری ازم کو الگ رکھ کر یہ خورشید کی سوچ اور فکر کے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ کونسل جو ہے وہ نجیب افسر صاحب کے جو انگلینڈ میں کام کرتے ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ڈائسپورا جو ہے وہ بہت بہتر طریقے سے کام کر رہا ہے۔ ہمارے اندر بہت اشتراک ہے سوچ اور فکر کا، نظریاتی طور پر ہمارے اندر ہم آہنگی ہے، ہم بھی انہی مقاصد کے لیے جو ہے وہ انہی مقاصد کے لیے یہ بھی کام کرتے ہیں ڈائسپورا میں بیٹھ کر، اور مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ العزیز کہ ہم مستقبل میں ہم ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، نہ صرف آزاد کشمیر کے اندر بلکہ بیرون ملک پوری دنیا۔ اور آزاد کشمیر کی بنیادی بات یہ ہے کہ ریاستی تشخص کو اجاگر کیا جائے، ریاستی عوام کو جو ہے وہ امپاور کیا جائے، ان کی سیاسی جدوجہد کو آگے رکھا جائے۔ میں کسی پہ شک نہیں کرتا، میں کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز میں سے کسی کو جو ہے وہ کسی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے کوٹلی جانا ہے تو پھر کوٹلی کا رخ کریں گے، آپ اس کی طرف رخ کریں گے تو کوٹلی پہنچیں گے۔ اگر میں میرپور کی طرف رخ کر کے کوٹلی پہنچنا چاہوں تو نہیں جا سکتا۔ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے معروضی حالات ہیں، پاکستان کے انٹرنل اپنے حالات ہیں جس کے تحت انہوں نے پالیسی اپنانی، اور وہ پالیسیاں ضروری نہیں کہ وہ میرے اور آپ کے مفاد میں ہوں۔ تو پھر جب آپ ان کے ساتھ وابستہ ہو کے چلیں گے تو پھر آپ کو اپنے ریاستی مفادات سے الگ ہونا پڑے گا، اور اس کی وجہ سے نقصان ہوا ہے۔ میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتا، نہ کسی کی یہ کوئی فتوی دینے نکلا ہوں کہ کون محب الوطن ہے اور کون جو ہے وہ محب الوطن نہیں، وہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں عملی طور پر بات کر رہا ہوں، پریکٹیکلی جو بات ہے کہ ریاستی تشخص کی بات ریاستی لوگ کریں گے تو دنیا مانے گی، ریاست کی وحدت کی بات ریاستی لوگ کریں گے تو دنیا مانے گی، ریاست جموں و کشمیر کے 2 کروڑ عوام کے حق آزادی اور حق خود ارادیت کی بات ریاست کا آدمی کرے گا تو دنیا مانے گی۔ دہلی اور بمبے اور اسلام آباد اور لاہور میں بیٹھا ہوا آدمی آپ کا ہمدرد ہو سکتا ہے، لیکن اس کی بات مانی نہیں جا سکتی۔
باتیں میں کرنی تھی یا میں وہ تقریباً کہہ چکے ہیں. میں صرف یہی اس کو انڈورسمنٹ یہ دوں گا کہ جو ہم برطانیہ میں یا یورپ میں یا جہیں بھی دنیا میں ڈائسپرا کشمیری ہے اس نے محسوس کیا کہ ہمارے اس خطے اس چھوٹے سے خطے میں کیا ہو رہا ہے. وہاں ہماری ہندوستانی مقبوضہ کشمیر میں خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، اصل دری ہو رہی ہے. ہماری تقریباً ساری 99% فوکس وہاں تھا. تو وہاں ہم فوکس کرتے رہے، یہاں ہم چیزیں ادھر ڈائلوٹ ہوتی رہی. اور جو پروگرام تھا اس کی وجہ سے پھر ہمارے جو ساتھی ہیں انہوں نے مجھے اس اسپیشل مشن میں بھیجا کہ یہاں جا کر فیکٹ فائنڈ کریں اور کیا کر سکتے ہیں ہم. اگر ہمارا بیس کیمپ کمزور ہو تو کوئی جنگ نہیں ہم جیت سکتے. جیت کر بھی ہار جائیں گے. کہاں جائیں گے؟ ادھر سے جیتیں گے، ادھر سے آ کر پھر لڑیں گے. سو بنیادی طور پر یہ جو پولیٹیکل پروسیس ہوتا ہے یہ بہت ضروری ڈیموکریٹک ہوتا ہے، اور اس میں کچھ عرصے سے یہ ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں، اینڈ دا ریورس گئے. سو اس ٹیم میں لبریشن لیگ کی ٹیم اور دوسری ریاست کی جماعتوں کے ساتھ میری مشاورت ہوئی. جو ہمارا موقف ہے کہ ریاست کی جماعتوں کو آگے لے کر آنا ہے، اس سائٹ پر اور اس سائٹ پر. غیر ریاست کی جماعتوں کو قاتل کرنا ہے اور ان کو گھر بھیجنا ہے. یہ ہمارا موقف ہے، ڈائسپرا کا موقف ہے. اور ہم اس حد تک جائیں گے جس حد تک یہ ریاست کی پرٹیکولرلی جو لبریشن لیگ ایک مضبوط جماعت تھی اور پیسج آف ٹائم یہ پیچھے چلتی جا رہی تھی. اب اس کا یہ مشن ہے اور ہم ان کو یہ پریس کلب میں یہ آپ کو انڈورس کرتے ہیں کہ وی ول لیو نو اسٹون انٹرن جب تک ہم اس ریاست کی جماعت کو سامنے کھڑا دیکھنا چاہتے ہیں، نمبر 1 اسٹیج پر. اور دوسری بھی جو ریاست کی جماعتیں ہم ان کو بھی سپورٹ کریں گے. جہاں تک جتنی بھی سپورٹ ہوگی ہم وہ سپورٹ کریں گے، جو بھی کسی طریقے سے جو اور یہ آگے بڑھنے کا کہ قوم کو آگے لے کر جانا ہے. اور اس خطے میں جس کی جیسے انہوں نے کہا کہ گلگت بلچستان اور آزاد کشمیر کو ضم کر کر ایک ریکنائز اس کی ساورنٹی کو ریکنائز کیا جائے تاکہ ہم جو ڈائسپرا ہے اور دنیا میں جا کر اپنی نمائندگی خود کر سکتے ہیں. یہاں سے جتنے بھی لوگ جاتے ہیں، یہاں سے جتنے بھی منسٹر جاتے ہیں وہ ہماری بات نہیں کرتے، نہ ہی وہ کسی کو کوئی سنتا ان کی بات کوئی سنتا ہے. تو اس وجہ سے ہم کوشش ہے اور امید کرتے ہیں کہ آپ یو آر دا پلر، انگریزی میں کہتے ہیں یو آر دا پلر آف دا سوسائٹی. جو پریس ہوتی ہے نا وہ پلر آف دا سوسائٹی ہوتی ہے، وہی رخ ادھر کرا سکتی ہے اور وہی دوسری طرف سے رخ کرا سکتی ہے. اور جیسے آپ نے کہا ایز اے سن آف سوئل آف چکسواری، میں امید کرتا ہوں کہ دس از آر بگیننگ، یہ ہماری بگیننگ ہے. لبریشن لیگ کی ریاست کی جماعت کی بگیننگ ہے، ری آرگنائز، اور اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کم بیک ان اے فل سوئنگ. اور انشاءاللہ جو آنے والا وقت ہے اس کو ہم سب مل کر، ہم سب ریاست کی جماعت کو اسٹرانگ دکھانا چاہیے اور ریاست کو دیکھیں اور اس کی مضبوطی کریں. یہ آپ کی آنے والی نسل، ادروائز آپ کی آنے والی جو جتنی بھی نسلیں ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنے باپ کو بھول جائیں گے، دوسرے جو پڑوسی ہے اس کو باپ مانتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہوگی، یہ تلخ بات ہے کہ اپنے باپ کو باپ، چاہے وہ غریب ہے، کمزور ہے، ان پڑھ ہے، جو بھی ہے اس کو باپ کہیں. دوسرا اگر خوبصورت ہے، مالدار ہے، جو پڑوسی ہے اس کو باپ مت کہیں. یہ پڑوسی کے وہ پڑوسی کہیں، اور وہ پڑوسی کا اس کا جو پڑوسی کے ان کو دیں. ہم پاکستان کی خلاف نہیں ہیں، نہ ہندوستان کی عوام کے خلاف ہیں. ہم اس شخص، اس ادارے، اس ملک کے خلاف ہوں گے جو ہماری آزادی کے راستے میں آئے گا.
बलीग अंदाज में, फसी और बलीग अंदाज में उजागर किया। हम पहले भी KH खुर्शीद मरहूम की सोच और नज़रिए को जानते हैं। वो कश्मीरी रहनुमा थे। कश्मीरी रहनुमा होने के नाते उन्हें जो एजाज़ मिला, मैं ये सब तो कश्मीरियों के लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि वो बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह के सेक्रेटरी थे। आपने जो बहुत खूबसूरत बात की उसे दोहराना चाहिए कि कायद आज़म ने फरमाया था कि पाकिस्तान मैंने, मेरी मशीरा ने, मेरे सेक्रेटरी KH खुर्शीद और मेरे टाइप राइटर ने बनाया। उसके टाइप राइटर जी जी जी, मेरे नहीं, हम उनके टाइप राइटर, बाबा कौम के टाइप राइटर ने 2 हिस्से डाला आपने उसमें, और 2 हिस्से जो है वो कश्मीरियों के खाते में पाकिस्तान बनाया। बड़े बड़े एजाज की बात है। बड़े लोग। और बाबा कौम कायद मोहम्मद जिन्नाह का सेक्रेटरी होना कोई मामूली बात नहीं है। ये आज़ाद कश्मीर के रहने वाले लोगों, रियासती लोगों के लिए बड़े एजाज की बात है। ज़रूरत इस अमर की है कि कश्मीर के तशख़्ख़ुस और रियासत की जो वाक़त है उसके लिए हर कश्मीरी अपना किरदार अदा करे। ज़िंदा कौमें जो हैं वो अपने तशख़्ख़ुस को कायम रखती हैं, तभी जाकर वो अपने हकूक़ और मफादात हासिल कर सकती हैं। मैं आपको प्रेस क्लब चकसवारी आमद पर प्रेस क्लब चकसवारी के मौजूदा और नौमुंतखब अहदेदारान और अरकान की जानिब से दिल के तंगनी की शुक्रिया करता हूँ। मोहतरम नजीब अफसर साहब हमारे भाई चीफ कोऑर्डिनेटर हैं जम्मू और कश्मीर लिबरेशन काउंसिल के, तो आज हमें बहुत खुशी हुई कि आप और आपके साथ जो मेहमान यहाँ तशरीफ़ लाए हमारे प्रेस क्लब में। आपकी इस हाज़िरी से अगर मसला कश्मीर और तहरीक आज़ादी कश्मीर और KH खुर्शीद मरहूम की सोच और नज़रिए को अगर उड़ान मिलती है और तक़वीत मिलती है तो हमें बड़ी खुशी होगी। हमें इस बात पर फ़ख्र है। मैं अपने अजीम उस्ताद के जिक्र न करूं तो आज की ये आपकी जो ब्रीफिंग है और आपको प्रेस क्लब में आना जो है ये बार आवर साबित नहीं होगा, इसमें बरकत नहीं होगी। मोहतरम हज़रत सूफ़ी मोहम्मद सीदा रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने इस प्रेस क्लब चकसवारी की बुनियाद रखी जिसमें आज हम मौजूद हैं, हमें ये छत मुयसर आई और आज उन्होंने ये प्रेस क्लब बनाया। आज ये प्रेस क्लब रजिस्टर्ड हुआ। हमारे जो टीम कैप्टन है राजन साहब खान जो मौजूदा सदर हैं उनकी क़यादत में और पूरे प्रेस क्लब को उदरकी ने बड़ा तारीखी रोल अदा किया, रजिस्टर करवाया। फिर हमें गवर्नमेंट की तरफ से प्लाट भी मिला। तो सूफ़ी मोहम्मद सीदा साहब ने मसला कश्मीर तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए बहुत लिखा, मुझसे वो लिखवाते थे। मुझे याद है आज भी हमने 6 और 7 घंटे लिखा। वो पैदाइशी तौर पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंसी थे, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से बड़ी मोहब्बत करते थे। रियासती जमात है तो एक रियासती जमात के वो कलीदी अहदेदार भी रहे और बतौर साफ़ी उन्होंने काम किया और तहरीक आज़ादी कश्मीर और मसला कश्मीर के लिए दिलो जान से उन्होंने लिखा, बड़े खलूस के साथ लिखा। मैं भी यही दर्ज दिया कि आपने भी आपके प्रेस क्लब का जो मिशन है साफ़ सुथरी साफ़त चकसवारी के अवाम के मसाइल ऐवानों तक पहुँचाना और तहरीक आज़ादी कश्मीर मसला कश्मीर हमारा भी मसला है, ये आप ही का मसला नहीं है, रियासती सब जमातों का मसला है, कश्मीरी कौम का मसला है और साफ़ियों का भी मसला है। इसमें साफ़ी भी आपके साथ हैं बल्कि हम सब एक है। KH खुर्शीद की सोच और फिक्र यही है कि हम सब मिलकर रियासत की आज़ादी के लिए कश्मीरी को बुनियादी हक के खुद इरादियत के लिए जदोजहद करें। अल्लाह करे कि कश्मीरियों की ये अजीम कुर्बानियाँ जो है वो रंग लाएँ और कश्मीरियों को हकीकी सच्ची और सच्ची आज़ादी नसीब हो। मैं एक बार फिर आप सब को प्रेस क्लब चकसवारी के तमाम साफ़ियों और अहदेदारों और अरकान और चकसवारी के अवाम को खुशामदीद करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सर नाल हो ना आप साहब नाल हो जी हाँ सर नोट कितने में आगे वो थोड़े ठीक है आगे हाथ ठीक है। मैं आया था को बिस्मिल्लाह अपनी किस्मत है चलो दोस्त भी आ गए जी जरा। ओके
ਥੈਂਕ ਯੂ।